السلام علیکم لسنرز، آئیے جرم و سزا پر مبنی ایم اے راحت کا ایک نیا شارٹ ناول سنتے ہیں جس کا عنوان ہے ستون۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ خاصی رات گزر گئی تھی لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بستر سے اٹھ گئی اور بے چین نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سونے کو دل چاہ رہا تھا لیکن پلکیں ایک دوسرے سے جڑ نہیں رہی تھیں۔ لوگ خواب آور گولیاں کھا کر مصنوعی نیند سو جاتے ہیں، اسے کبھی گولیوں کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ اتنی عمدہ صحت تھی کہ کبھی سر میں درد تک نہیں ہوا تھا۔ دروازے کھڑکیاں بند کر کے سونے کی عادت تھی، کبھی گھٹن کا احساس نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس وقت یوں لگا جیسے کمرے کی آکسیجن ہی ختم ہو گئی ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، کھڑکی کے قریب پہنچی، پردہ ہٹایا اور کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ باہر بے قرار رات پھیلی ہوئی تھی۔ عمارتوں کی مدھم مدھم روشنیاں سوئی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھیں۔ ہوا کی کچھ جھونکوں نے طبیعت میں کسی حد تک فرحت پیدا کی اور اس کے منہ سے سرد آہ نکل گئی۔ تنہائی بھی کیا بری شے ہے۔ بڑے اعتماد کے ساتھ منصور کو روانہ کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ فکر نہ کرے، گھر کے معاملات ایسے نہیں ہیں کہ میں سنبھال نہ سکوں۔ منصور کو بھی اس پر مکمل اعتماد تھا۔ چند ماہ کا مسئلہ تھا، کچھ عرصے کی جدائی تھی، 3 مہینے ہو چکے تھے، مزید کچھ مہینے یہ تنہائی کا زہر اور پینا تھا۔ اس نے گہرے گہرے سانس لیے اور منصور کا تصور کرنے لگی۔ جرمنی کے شہر بون سے منصور کے فون آتے رہتے تھے۔ وہ آج بھی اسی طرح عظمیٰ کا شیدائی تھا۔ یہاں تھا تب بھی اپنی محبت کے اظہار میں کبھی نہیں چوکتا تھا اور ٹیلی فون پر جو گفتگو کرتا تھا وہ بھی اسی طرح کی ہوتی تھی۔ ایک بار اس نے عظمیٰ سے کہا تھا، کچھ لوگ جو میرے ساتھ ہیں اپنی بیگمات کو فون کرتے ہیں اور بڑی بڑی محبت بھری باتیں کرتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں عظمیٰ، یہاں انہوں نے کئی گرل فرینڈز رکھی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ خوب رنگ رلیاں مناتے ہیں، جبکہ بیوی کے ساتھ گفتگو کرتے وقت ایسا لگتا ہے جیسے اس کے بغیر زندگی کانٹوں کے بستر پر گزر رہی ہو۔ عظمیٰ، کہیں تم بھی تو میرے بارے میں ایسا نہیں سوچتی؟ اور جواب میں عظمیٰ نے بڑے اعتماد سے کہا تھا، نہیں منصور، سچ بتاؤں، اگر دل سے دوستی کر لی جائے تو یہ بڑا مطمئن رکھتا ہے، اور میری دل سے دوستی ہے اور اس دل کا آدھا حصہ تمہارا ہے جو مجھے تم سے روشناس کراتا رہتا ہے۔ اس لیے بے فکر رہو، جو دل چاہے کرو۔ میں کبھی اپنے ذہن میں یہ خیال نہیں لاؤں گی کہ تمہارے دل میں میرے علاوہ کوئی اور آ سکتا ہے، کیونکہ میرا دل آدھا دل بھی تمہارے پاس ہے۔ یہ آدھے آدھے کی تقسیم بڑی کارآمد ہے۔ اور منصور خوشی سے ہنس پڑتا تھا۔ وہ اس ہنسی کی شناسا تھی۔ وہ جانتی تھی کہ منصور کس قدر سچا ہے۔ اگر کسی لڑکی کی جانب دیکھتا تو عظمیٰ کو معلوم ہو جاتا کہ اس کی نگاہوں کا مفہوم کیا ہے۔ کوئی حسین لڑکی اس کے سامنے آتی تو عظمیٰ جانتی تھی کہ اس نے اسے کس طرح دیکھا ہوگا۔ وہ جرمنی میں تھا لیکن عظمیٰ جانتی تھی کہ اب وہ کیا کر رہا ہوگا، کس کے ساتھ موجود ہوگا، کس سے باتیں کر رہا ہوگا اور کیسے باتیں کر رہا ہوگا۔ اسے سب معلوم تھا۔ بہت زیادہ اعتماد کرتی تھی وہ اپنے شوہر پر۔ قدرت نے دماغ بھی کیا شے بنائی ہے۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ صرف کرو اور معلوم کر لو کہ کون کہاں ہے۔ وہ جو برسوں پہلے بچھڑ گئے ہوں، بس تصور میں لاؤ اور دماغ کی کائنات سے ان کی تصویر حاصل کر لو، وہ واقعات حاصل کر لو جو زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ عظمیٰ نے منصور کو دیکھا۔ رات کے 2 بجے ہیں، آدھی چادر بدن سے اتری ہوئی ہوگی، پاؤں ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے اور وہ داہنی کروٹ سے سو رہا ہوگا۔ یہ اس کی مخصوص عادت تھی۔ وہ بہت اچھا ساتھی، بہت اچھا دوست تھا، اور حقیقت یہ تھی کہ شوبز سے وابستہ ہونے کے باوجود اس جیسا شریف انسان نظر نہیں آتا تھا۔ عظمیٰ خود بھی شوبز کی لڑکی نہیں تھی۔ وہ بے شک ماڈلنگ کرتی تھی لیکن اس کی اپنی فطرت بالکل مختلف تھی اور اس کی وجہ اس کا ماضی تھا۔ قدرت نے اسے بے پناہ حسن سے نوازا تھا۔ اس وقت بھی اس کی عمر تقریباً 35 سال تھی۔
لیکن جسم کی ساخت ایسی تھی کہ اب بھی اس پر لڑکی ہونے کا دھوکہ ہوتا تھا۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کی عمر 30 سال سے اوپر ہو چکی ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنی جوانی کے خمار میں ڈوبی ہوئی ہو۔ بلا کی حسین تھی، رنگت سرخی اور سفیدی کا ایک حسین امتزاج تھی، اور اس کی مت بھری بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کر اچھے اچھے بے خود ہو جاتے تھے۔ پلکیں کھنی اور بھویں تنی ہوئی تھیں، ستواں ناک، ابھرے ہوئے رخسار، پتلے پتلے ہونٹ، ان ساری چیزوں نے مل کر اسے ایک حسین لڑکی نہیں بلکہ غیر معمولی حسین لڑکی بنا دیا تھا۔ بات صرف شکل و صورت کی نہیں تھی، اس کا جسم بھی متناسب اور خوبصورت تھا۔ حیدر علی نے بڑے عجیب کردار کا مظاہرہ کیا تھا۔ اکلوتی بیٹی تھی ان کی، بیگم تھی۔ خود حیدر علی ایک اچھے سرکاری عہدے پر فائز تھے۔ انہوں نے ہمیشہ ایک اچھے باپ ہونے کا ثبوت دیا، لیکن پھر نہ جانے کیوں پٹری سے اتر گئے۔ شاید بیوی کے انتقال نے دماغی رو میں تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ ان کے اندر ایک بے حسی سی پیدا ہو گئی۔ اچھی شاندار صحت کے مالک تھے، اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے بڑی محنت کیا کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے یہ محنت چھوڑ دی اور کسی حد تک گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ کھانے پینے کے معاملے میں پہلے احتیاط برتا کرتے تھے، لیکن اب نہ جانے کیا کیا الا بلا کھانے کی فرمائش کرتے رہتے تھے۔ سرکاری ملازمت کے دوران اچھی خاصی کمائی کی تھی انہوں نے، چنانچہ ایک خوبصورت سا گھر موجود تھا جو عام طور پر اس سطح کے لوگوں کا نہیں ہوتا۔ حسین عمارت، باہر خوبصورت لان، زندگی پرآسائش گزر رہی تھی۔ عظمیٰ نے BA کر لیا تھا۔ اسے اس دوران بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بہت سے رشتے آئے تھے، لیکن حیدر علی نے جو چولا بدلا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ پہلے وہ اپنی بیوی سے اسی موضوع پر بات کرتے رہتے تھے اور کہتے تھے، یار تم نے زندگی میں کچھ نہیں کیا۔ کیوں؟ بیگم پوچھتیں۔ 2-4 بلکہ 6-7 بچے ہوتے گھر میں تو رونق تو ہوتی۔ لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی تو بیٹے بہوؤں کو لے آتے اور ہمیں ذرا بھی تنہائی کا احساس نہ ہوتا۔ اب یہ سوچ سوچ کر جان جلتی ہے کہ عظمیٰ کی شادی ہو جائے گی تو ہماری حیثیت 2 الوؤں سے زیادہ نہیں رہ جائے گی۔ بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کی صورت دیکھا کریں گے بس۔ یہ تو زندگی کے معاملات ہیں، آپ ہی کی بیٹی کی شادی تو نہیں ہوگی؟ بیٹیوں کو تو جانا ہی پرائے گھروں میں ہوتا ہے۔ کمال ہے یار، کمال ومال کچھ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اس کی عمر شادی کے قابل ہو چکی ہے، اس کے لیے کوشش کیجیے۔ رشتے تو بہت آئے ہیں، لیکن آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا، اور آپ تو جیسے ہمیشہ غور کرتے رہے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، اللہ نے میری بچی کو جس حسن سے نوازا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اسے اس کے شایان نشان شوہر نہ ملے۔ جناب تلاش کیجیے، بہرحال دنیا میں کمی تو نہیں ہے۔ ہاں، جیسے ہم، حیدر علی بیوی سے کہتے اور بیگم مسکرانے لگتیں، لیکن پھر بیگم رخصت ہو گئیں اور حیدر علی کے اندر نہ جانے کیا کیفیت بیدار ہو گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے بیٹی کی شادی کا خیال ہی چھوڑ دیا ہو۔ عظمیٰ نے خود اس بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا، البتہ ایک دن اس نے کہا کہ اگر حیدر علی اسے ملازمت کی اجازت دے دیں تو وہ نوکری کر لے۔ لو بیٹا، اس میں اجازت کی کیا بات ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں لڑکیوں کو گھر سے باہر ضرور نکلنا چاہیے تاکہ دنیا سے روح شناس ہوں۔ آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ اور عثمان نے پہلی ملازمت کر لی۔ اسے پورا احساس تھا کہ حیدر علی نے اسے کسی بلا کی طرح سر سے ٹالا ہے۔ وہ ان کے جذبے نہ جانے کیوں سرد پڑ گئے تھے، لیکن عثمان کے لیے وہ بے حد قیمتی تھے۔ ان کے علاوہ اس کا تھا ہی کون؟ دوسری شخصیت اسے نظام علی کی ملی۔ وہ ایک سنجیدہ سے انسان تھے۔ جس فرم میں اسے ملازمت ملی تھی اس کے مالک تھے اور وہ ان کی سیکرٹری تھی۔ نظام علی کی شخصیت کے بارے میں وہ کافی دن تک کوئی صحیح اندازہ نہیں لگا سکی، البتہ اس نے محسوس کیا کہ وہ اکثر اسے گھورتے رہتے ہیں۔ پھر ایک دن ان کی سنجیدگی رخصت ہو گئی۔ عظمیٰ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جی سر۔ عظمیٰ، میں تمہارے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر چکا ہوں۔
جی؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں، میں تمہارا کھوج کرتا رہا ہوں۔ کیوں سر؟ کیونکہ عثما، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عثما کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس طرح کے الفاظ کا اس نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ وہ اس طرح انہیں دیکھنے لگی جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اس کے کوئی سوال کرنے سے پہلے نظام علی نے دوبارہ کہا، میں نے ساری زندگی تم جیسی لڑکی کی آرزو کی ہے۔ عجیب زندگی رہی ہے عظما۔ میرے والد انتہائی سخت گیر انسان تھے۔ مجھے جوتے کے نیچے دبا کر رکھا، یہاں تک کہ شادی بھی اپنی ایک پھوپھیزاد بہن کی بیٹی سے کرتی جس کا میرا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے 9 سال بڑی تھی، لیکن چونکہ والد کی بہن کی بیٹی تھی اس لیے میرے سر منڈی گئی۔ شادی کے پہلے دن سے لے کر آج تک میرے اور اس کے درمیان کبھی ذہنی ہم آہنگی نہیں پیدا ہو سکی۔ عظما، میں پیاسا ہوں، میری زندگی پیاس میں گزر گئی۔ خدا کے لیے میری زندگی میں شامل ہو کر مجھے سکون بخش دو۔ پہلی 3 درخواستوں پر تو عظما نے کان ہی نہ دھرا۔ حیران ضرور رہی۔ جب بھی کبھی نظام علی کے چہرے کی جانب نگاہ اٹھتی اسے لگتا جیسے کوئی فقیر دروازے پر کھڑا بھیک مانگ رہا ہو۔ چوتھی درخواست میں تھوڑی سی جارحیت تھی۔ کہنے لگے، عظما، اگر تم نے مجھے قبول نہیں کیا تو میں نہ جانے کیا کر بیٹھوں گا۔ نظام علی، کیا کر بیٹھیں گے؟ اس پر تو عظما نے غور نہیں کیا۔ بس اس نے اخبارات میں ملازمتوں کے اشتہارات دیکھنے شروع کر دیے اور پھر اس نے ایک دوسری فرم جوائن کر لی۔ اس کی سب سے بڑی سفارش اس کا حسن و جمال تھا۔ پڑھی لکھی تو خیر تھی ہی، لیکن جب بھی وہ کسی انٹرویو لینے والے پینل کے سامنے پہنچتی ہر نگاہ میں ایک لچک، ایک گداز پیدا ہو جاتا تھا۔ ویسے بھی بااختیار تھی اور اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کے تمام حقوق اسے حاصل تھے۔ حیدر علی سے تو کوئی امید ہی نہیں رہی تھی۔ وہ تو اس سے بالکل ہی بے نیاز ہو چکے تھے۔ کھاتے پیتے جان بناتے، صحت میں بھی کوئی خرابی نہیں پیدا ہوئی تھی۔ باپ بیٹی کے درمیان بڑے سرسری انداز میں گفتگو ہوتی، وہ اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، لیکن عظما کو زندگی کے نت نئے تجربات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ نظام علی، اس کے بعد مومن صدیق، پھر فرزند بینک، نہ جانے کون کون، اسے ملازمتیں بدلتے ہوئے انسانوں کا تجربہ ضرور ہو رہا تھا۔ پھر ایک فرم میں ملازمت کرتے ہوئے نئی نوکری کے لیے اشتہارات دیکھ رہی تھی کہ فرم ہی سے متعلق ایک تقریب میں، جس میں فرم کا ایک پروڈکٹ لانچ ہو رہا تھا، اس کی ملاقات منصور سے ہوئی۔ خوبصورت نوجوان اور سنجیدہ چہرے والا۔ جتنی فرم کے مالکان نے عظما کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کی تھی وہ تجربے کی بہت سی منزلوں سے گزر چکے تھے، لیکن منصور پہلا شخص تھا جس نے بڑی سنجیدگی سے اسے آفر کی۔ مس عظما، میرے خیال میں آپ کے لیے یہ چھوٹی موٹی ملازمتیں موزوں نہیں ہیں۔ میں ٹیلی ویژن کا ڈائریکٹر ہوں۔ آپ نے ممکن ہے میری ڈائریکٹ کی ہوئی کوئی سیریل دیکھی ہو۔ میرا اپنا کام کمرشل بنانا ہے اور میں نے اپنا ایک چھوٹا سا ادارہ بھی قائم کر رکھا ہے۔ میں آپ کو پیشکش کرتا ہوں مس عظما کہ آپ میرے کمرشلز میں کام کریں۔ میرا مطلب ہے کہ ماڈلنگ کریں۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ جس پروڈکشن کو بھی ریپرزینٹ کریں گی وہ پروقار ہوگی، اور کسی ایسے کمرشل میں کام کرنے کی میں دعوت نہیں دوں گا جو کسی بھی طرح شخصیت کو ہلکا کرتا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود بھی اس طرح کے کمرشلز قبول نہیں کرتا۔ ماڈلنگ میرے لیے ایک عجیب تجربہ ہوگی مسٹر منصور، عظما نے متین لہجے میں کہا۔ بے شک، لیکن آپ کو اگر ایک پروقار ماحول مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ ماحول پروقار ہی ہو۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو اپنے سفر سے واپسی سے کون روک سکے گا؟ لیکن مجھے ماڈلنگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ میں آپ کو سکھاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے آپ سے کس طرح کام لینا ہے۔ اس نے حامی بھر لی۔ منصور کا دفتر بہت خوبصورت تھا۔ عظما کو اس کی پہلی جھلک ہی پسند آئی۔ چھوٹا سا، لیکن جس خوبصورتی سے ترتیب دیا گیا تھا وہ منصور کی شخصیت کا عکاس تھا۔ پھر منصور کا نرم انداز، اس کی طبیعت کی سادگی،
عظما اس کی گرویدہ ہوتی چلی گئی۔ منصور نے انسانیت کا بھرم قائم کر دیا تھا۔ اب تک جتنے لوگ ملے تھے انہوں نے عظما کا ذہن کافی خراب کر دیا تھا اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ انسان کو جینے کے لیے تحفظ کس طرح حاصل ہو سکتا ہے، مگر منصور نے یہ اعتماد بحال کر دیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کبھی کوئی ایسا جذباتی لمحہ نہیں آیا جس پر کوئی تردد ہوتا، اور پھر ایک بار منصور نے نہایت سادگی سے اس سے کہہ دیا، عظما، ہم دونوں جس طرح ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بن چکے ہیں، کیا اب جدائی کا کوئی تصور ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے؟ میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ ہم دونوں کی بات کہتی ہے، کیونکہ بہرحال میں دنیا سے ناشناس نہیں ہوں۔ عظما نے بھی اسی مضبوطی کے ساتھ کہا، کیا حل ہونا چاہیے اس کا؟ شادی، ایک دوسرے سے زندگی بھر منسلک رہنے کا معاہدہ۔ ڈیڈی سے بات کریں، عظما نے کہا۔ منصور بڑی جرأت کے ساتھ حیدر علی کے پاس پہنچ گیا۔ میں اور عظما ساتھ کام کرتے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں اور ہم دونوں کا ہی یہ خیال ہے کہ ہم ساری زندگی اچھی گزار سکیں گے۔ حیدر علی نے پھر اسی روایتی بے حسی کا ثبوت دیا، اگر عظما تمہارے گھر چلی گئی تو میرا کیا بنے گا؟ عظما منصور کو اپنے باپ کے بارے میں تھوڑی بہت تفصیل بتا چکی تھی۔ منصور نے کہا، عظما کہیں نہیں جائے گی، وہ آپ ہی کے پاس رہے گی، اور اگر آپ چاہیں گے اور اجازت دیں گے تو میں بھی یہیں آ جاؤں گا، جبکہ میرا اپنا گھر موجود ہے، عظما سے بات کر کے بتاؤں گا۔ عظما خود کمرے میں آ گئی۔ منصور اور حیدر علی کی بات سن چکی تھی۔ اس نے عام روایت سے ہٹ کر بات کی اور بولی، ڈیڈی، آپ اور منصور کے درمیان ہونے والی گفتگو میں سن چکی ہوں۔ آپ مجھ سے جو بات بعد میں پوچھیں گے وہ میں ابھی بتائے دیتی ہوں۔ منصور سے شادی پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لیے ایک اچھے شوہر ثابت ہوں گے۔ حیدر علی نے پرخیال انداز میں کہا، ٹھیک ہے، لیکن بہت سے معاملات کا فیصلہ بعد میں مجھے ہی کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور سلامتی عطا کرے۔ بہت سے معاملات کا نہیں بلکہ ہر معاملے کا فیصلہ آپ ہی کریں گے ڈیڈی، منصور نے ایک شریف انسان کی طرح کہا۔ نکاح نہایت سادگی سے ہوا، لیکن ولیمہ یادگار تھا۔ شوبز کے تقریباً تمامی افراد اس ولیمے میں شریک تھے اور بہت ہی خوبصورت پروگرام ترتیب دیا گیا تھا، اور پھر زندگی بہت ہی حسین طریقے سے گزرنے لگی۔ عظما نے اپنے آپ کو ایک حقیقت پسند، دیانتدار، عصمت مآب اور دانش مند بیوی ثابت کر دکھایا۔ وہ منصور کے لیے اس کی زندگی کا ایک حصہ بن گئی اور منصور ترقی کی منازل طے کرتا چلا گیا۔ انہوں نے اپنے لیے صحیح راستوں کا انتخاب کیا تھا۔ دولت کی بس اس قدر ضرورت تھی کہ عمدگی کے ساتھ زندگی گزر جائے۔ دیوانگی کی حد میں وہ کبھی داخل نہیں ہوئے تھے۔ منصور ایک شاندار شخصیت بن گیا تھا تو عظما بھی اپنی مثال آپ تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی اس کی عمر کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ شادی کے صرف 1 سال کے بعد نادیہ پیدا ہوئی۔ اس وقت خود عظما کی عمر زیادہ نہیں تھی۔ پھر تقریباً 6 سال کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انجم رکھا گیا۔ پھر کوئی اولاد اب تک نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت نادیہ کی عمر تقریباً 17 سال اور انجم کی 11 سال تھی۔ شکل و صورت کے اعتبار سے نادیہ ماں کی مثال تو نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ بھی خوبصورت تھی۔ وہ غیر معمولی نہ صحیح لیکن دلکش اور حسین شخصیت کی مالک تھی۔ اسی طرح انجم باپ پر گیا تھا۔ البتہ عظما کی نسبت نادیہ ایک تیز مزاج اور خود پسند لڑکی تھی۔ خاصی ضدی طبیعت پائی تھی۔ اپنے معاملات میں کسی کی مداخلت برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتی تھی۔ دل کی صاف تھی لیکن فطرتاً نک چڑھی تھی اور اس کے منصوبے آسمان تک جا پہنچتے تھے۔ یہ تھی عظما کی زندگی کی داستان۔ منصور نے اس کے دل میں کبھی کوئی بے چینی پیدا نہیں ہونے دی تھی۔ باپ کے ساتھ کچھ ابتدائی حالات ناخوشگوار گزرے تھے، لیکن اب ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ حیدر علی منصور سے بالکل مطمئن تھے اور ان دونوں میاں بیوی
یا بچوں کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی دنیا اپنے اندر ہی آباد کر لی تھی۔ صحت اب بھی اچھی تھی۔ لوہے کی مٹھ والی ایک چھڑی لے کر سیر کو نکل جاتے تھے اور نہ جانے کہاں کہاں کی خبر لاتے تھے۔ لیکن نادیہ کے بارے میں خبر وہ نہیں لائے تھے، بلکہ حسین صاحب جو منصور کے دوست اور ایک ایڈوکیٹ تھے، یہ خبر لے کر بذات خود عظمیٰ کے پاس پہنچے تھے۔ منصور کی موجودگی میں وہ ایک دو بار ضرور آئے تھے، لیکن منصور کی غیر موجودگی میں وہ پہلی بار آئے تھے۔ بہرحال عظمیٰ نے ان کا پرخلوص استقبال کیا۔ کہیے حسین بھائی، آپ کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے کوئی ٹیلی فون کیا نہ آپ کبھی اس طرح ہمارے گھر تشریف لائے۔ ہاں سسٹر، کچھ ایسے ہی حالات تھے کہ میرا یہاں آنا ضروری ہو گیا۔ خیریت تو ہے؟ اور اس سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کافی پئیں گے یا کوئی ٹھنڈی چیز؟ کافی بنوانے میں دقت ہوگی، کوئی مشروب مل جائے تو میں ابھی لاتی ہوں، عظمیٰ نے کہا اور ملازمہ سے شربت کے لیے کہہ کر واپس آ گئی۔ حسین صاحب کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ دیکھیے، آپ دونوں میاں بیوی جس معیار کے لوگ ہیں، اسے مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے دوست اپنی ذمہ داریاں محسوس کرتے ہیں، اور چونکہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ منصور ان دنوں ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا متردد ہوں۔ نادیہ کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عظمیٰ کے پورے بدن میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی، نادیہ کے بارے میں؟ جی، میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ تنویر خان نامی کسی شخص کو جانتی ہیں؟ تنویر خان؟ نہیں، یہ نام میرے لیے اجنبی ہے۔ زیادہ تو میں بھی نہیں جانتا اس کے بارے میں، لیکن میں نے ایک ایسے شخص کے ساتھ اسے ایک مقدمے کی پیروی کرتے ہوئے دیکھا ہے جو جرائم پیشہ تھا، اور اس کا نام فضل بیگ تھا۔ فضل بیگ ڈکیتی اور اسمگلنگ کے کئی کیسوں میں ملوث تھا۔ پھر اس نے 2 افراد کو قتل کر دیا، اور قتل کے اس مقدمے میں اسے سزائے موت ہو گئی۔ مقتول صفدر علی اور اس کے بھائی حیات علی کے قتل کے مقدمے کی پیروی میں ہی کر رہا تھا۔ اس دوران میری ملاقات تنویر خان سے ہوئی، اور تنویر خان نے مجھے بڑی بڑی پیشکشیں کی کہ میں فضل بیگ کے سلسلے میں نرمی اختیار کر لوں اور اسے موت کی سزا سے بچا لوں، لیکن بہرحال میں نے دیانتداری سے اپنے فرائض سر انجام دیے اور فضل بیگ کو سزائے موت ہو گئی۔ اس کے بعد تنویر خان سے میری دوبارہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اور عظمیٰ بہن، میں نے ہوٹل فرازوں میں نادیہ کو تنویر خان کے ساتھ دیکھا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ نادیہ کسی ایسے شخص کے ساتھ نظر آ سکتی ہے۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ دونوں بڑی بے تکلفی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ ہوٹل فرازوں کے روم نمبر 208 میں تنویر خان رہتا ہے، اور نادیہ اکثر اس سے ملاقات کرنے جاتی ہے۔ یہ بات میرے لیے باعث تشویش تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ منصور کو براہ راست اس بارے میں اطلاع دوں، لیکن پھر میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ وہ ملک سے باہر ہے، اور جب انسان اپنے وطن سے دور ہوتا ہے تو اس کے احساسات زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ منصور کا سارا پروگرام تباہ ہو جاتا اگر میں اسے یہ اطلاع دے دیتا۔ آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ آپ سے اس بارے میں بات کروں۔ عظمیٰ سرد ہو گئی تھی۔ زندگی میں کبھی اسے ایسی الجھن کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ نادیہ کے مزاج، اس کی ضدی فطرت اور اس کی سرکشی سے وہ بخوبی واقف تھی۔ اکثر دل میں اس کے بارے میں طرح طرح کے برے خیالات آتے رہتے تھے۔ اخبارات میں اس طرح کی خبریں چھپتی رہتی ہیں کہ والدین سے ناراض ہو کر کسی لڑکی یا لڑکے نے خودکشی کر لی۔ وہ یقیناً نادیہ ہی جیسے مزاج کے بچے ہوتے ہیں۔ حسین صاحب اس قدر نیک اور شریف انسان تھے کہ ان کی کسی بات پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کافی دیر تک عظمیٰ خاموش بیٹھی رہی۔ حسین صاحب نے دوبارہ کہا، اور میں آپ سے یہ بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ منصور کو اس بارے میں اطلاع دوں یا نہ دوں؟ نہیں حسین بھائی، آپ نے مجھ پر
दोहरे एहसानात किए हैं। पहला ये कि आपने इस अंदाज में देखा और सोचा और इसके लिए तफ्तीश करके मुझे आगाह किया। दूसरा ये कि आपने मंसूर को इस बारे में इत्तला नहीं दी। हुसैन भाई, मैं देखती हूँ कि मैं इस सिलसिले में क्या कर सकती हूँ। और ये भी सच है कि आपको बड़ी जिम्मेदारी और होशियारी के साथ ये काम करना है। मेरी जो खिदमत हो मुझे बताइए। आपने होटल फराजू रूम नंबर 208 बताया ना? जी। और इस शख्स का नाम तनवीर खान है? जी। और इसकी उम्र 40-42 से कम नहीं है। वैसे कमबख्त बहुत खूबसूरत नकुश का मालिक है। इसकी शख्सियत ही ऐसी है कि लड़कियां इसकी जानिब मुतवज्जा हो सकती हैं, और ख़ास तौर से ऐसी कच्ची उम्र की लड़कियां जिन्हें ज़िंदगी का कोई तजुर्बा नहीं होता। उस्मा ने हुसैन साहब का बेहद शुक्रिया अदा किया और इसके बाद वो चले गए। लेकिन उस्मा के लिए बड़ी परेशानियां छोड़ गए थे। न जाने कब तक वो गुमसुम बैठी ये सोचती रही कि क्या करना चाहिए। पहला फैसला यही किया कि नादिया से इस बारे में बातचीत की जाए। बड़े प्यार से उसने नादिया से पूछा, नादिया बेटे, पढ़ाई कैसी जा रही है? बस ठीक है मम्मा, आपको अपना ख्याल बता चुकी हूँ। मैं बाहर जाकर अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ। कुछ मजबूरियाँ हैं बस, वरना मेरा तो दिल चाहता है कि पर लगाकर उड़ जाऊँ और इन आज़ाद फ़ज़ाओं में परवाज़ करूँ जहाँ की दुनिया ही निराली है। बेटा, तुम्हारे डैडी तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरे करने पर आमादा रहते हैं। वो तुम्हारे बारे में जो भी फैसला करेंगे वो अच्छा होगा। लेकिन तुम्हें ये बताती हूँ मैं कि अपना देश अपना ही होता है। मम्मा, वक्त बहुत बदल गया है। सोचने के अंदाज में बड़ा फ़र्क आया है। आप लोग हमें बच्चा समझकर नज़रअंदाज कर देते हो। बेशक हम आपके बच्चे हैं, लेकिन मम्मा, हर दौर की सोच मुख्तलिफ होती है। अपनी दुनिया को हम जानते हैं। आपका वक्त पीछे चला गया। अच्छा, एक बात बताओ। जी मम्मा। ये तनवीर खान कौन है? उस्मा ने नादिया के चेहरे पर निगाहें जमाते हुए कहा। एक लम्हे के अंदर इसने महसूस कर लिया कि नादिया के चेहरे का रंग बदला है, और दूसरे ही लम्हे उसने ये भी महसूस कर लिया कि नादिया ने खुद को संभाला है। मम्मा, जिस शख्स का नाम तनवीर खान है वो इस दुनिया का नहीं, किसी सैयारे का बाशिंदा है। यकीन करो मम्मा, एक अनोखी शख्सियत है इसकी। लगता ही नहीं है कि इसने इस ज़मीन पर जन्म लिया है। बातें सुनो तो हैरान रह जाओ। दुनिया को इतना जानता है कि दूसरे लोग इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हैं। मम्मा, आप यकीन करो, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो क्या चीज़ है। तुमसे कैसे राब्ता कायम हुआ? बस मम्मा, यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह मिल जाने वाले दिल में उतर जाते हैं मम्मा। वो बहुत ही स्वीट है, इतना कि आप सोच भी नहीं सकती। बेटा, आप ठीक कह रही हो, लेकिन आपका तजुर्बा अभी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं है। यही तो अफसोस है मम्मा। वही पुरानी बात मुझे बार बार दोहरानी पड़ रही है। आप लोग अपना वक्त गुजार चुके होते हो, और इस दौर में आपको जो वाक़यात पेश आते हैं आप इसी को एक लकीर बना लेते हो, सही रास्तों की। मम्मा, वो सही रास्तों की लकीर नहीं होती। बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ लकीरों के ज़ाविये भी बदलते रहते हैं। हम नई लकीरों के लोग मम्मा आपसे बहुत आगे हैं, बहुत आगे। उस्मा ने अजीब सी निगाहों से नादिया को देखा। आज भी लोगों की निगाहें इन पर पड़ती थी तो 1000 बार उस्मा ने महसूस किया था कि वो निगाहें इसका तवाफ़ करती रह जाती हैं। नादिया कितनी नौजवान क्यों ना हो, उस्मा के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी, और फिर दोनों के दरमियान उम्रों का भी ज़्यादा फ़र्क नहीं था। पर एक बेटी माँ को माँ ही समझ सकती थी, सहेली, दोस्त या बहन तो नहीं समझ सकती थी। और नादिया इसी ज़बान में बात कर रही थी। उस्मा ने फिर प्यार से कहा, बेटा, एक बात मैं अभी तुम्हें बताऊं, और वो ये कि तजुर्बा ही ज़िंदगी होती है। उम्र ही तजुर्बे का एक हिस्सा बनती है, या यूँ कहना चाहिए
شاید میں صحیح الفاظ میں تمہیں بتا نہیں پا رہی۔ جس بات کے لیے صحیح الفاظ میسر نہ ہو مما، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ پھر بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ تنویر خان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہیں مجھ سے؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ آج تک آپ سے کبھی نہیں ملا، آپ کو اس کا نام اور اس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ بہت سی باتیں بیٹا پتہ چل جاتی ہیں۔ اچھا میں سمجھ گئی، آپ نے اس کا خط دیکھ لیا ہوگا۔ مما، بہت ہی دلکش شخصیت کا مالک ہے وہ، آپ نے دیکھا ہے اس کا خط؟ یہ ایک نیا انکشاف تھا کہ تنویر خان نادیہ کو خط بھی لکھتا ہے۔ عظمیٰ نے تھوڑی سی ذہانت سے کام لیا اور ہنس کر بولی، جی نہیں جناب، آپ مجھے اپنا سمجھتی کب ہیں؟ دکھائیں تو صحیح مجھے خط، مجھے پتہ چلے کہ اس جادوگر میں کیا سحر ہے۔ جس انداز سے عظمیٰ نے بات کی تھی نادیہ کو اچھا لگا اور اس نے 6-7 خط نکال کر عظمیٰ کے سامنے ڈال دیے۔ عظمیٰ نے بڑے دوستانہ انداز میں ان خطوں کو پڑھا اور اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس قدر گھٹیا تحریر تھی، اس قدر عامیانہ انداز تھا کہ عظمیٰ ان خطوط کو پڑھ کر بے چین ہو گئی۔ نادیہ، اتنے زیادہ تعلقات بڑھ گئیں تمہارے؟ مما، اس سے بھی زیادہ۔ تم بھی اسے خط لکھتی ہو؟ نہیں مما، میں اتنے خوبصورت خط لکھ نہیں سکتی جتنے اس نے لکھے ہیں۔ تو پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کچھ بھی نہیں مما، آپ یہ سمجھ لو کہ اگر میں ملک سے باہر گئی تو تنویر خان میرے ساتھ ہوگا۔ مما، دنیا کے 28 ملک گھوم چکا ہے وہ، بقول شخص سے یہ کہنا چاہیے کہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکا ہے۔ عمر کتنی ہے اس کی؟ میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ نادیہ، تم جانتی ہو کہ تمہارے ڈیڈی بھی ملک سے باہر ہیں، وہ تم سے اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ تم جو کچھ بھی کرو گی اپنے ڈیڈی کی مرضی کے خلاف نہیں کرو گی۔ مما، میں ڈیڈی کو بتا دوں گی کہ میں کیا چاہتی ہوں، آپ بلا وجہ پریشان نہ ہوں۔ میں جو فیصلہ کر لیتی ہوں اس میں کبھی کوئی ترمیم نہیں کرتی، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ عظمیٰ گہری سانس لے کر خاموش ہو گئی، لیکن اس رات بھی جب وہ اپنے بستر پر لیٹی تو اس کے بدن پر ہلکی ہلکی لرزش طاری تھی۔ اس نے یہ محسوس کیا تھا کہ نادیہ پر اس شخص کے گہرے اثرات ہیں۔ حسین بھائی نے اس کے بارے میں جو تفصیلات بتائی تھیں وہ انتہائی خوفناک تھیں۔ اگر یہ تفصیلات بھی عظمیٰ نادیہ کو بتاتی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ نادیہ تنویر خان کو یہ سب کچھ بتاتی اور تنویر خان محتاط ہو جاتا۔ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے، وہ انہی سوچوں میں وقت گزار رہی تھی۔ نادیہ پر اس شخص کے جس قدر گہرے اثرات تھے، وہ سمجھ گئی تھی کہ نادیہ کو تنویر خان کے جال سے نکالنا آسان نہیں ہوگا۔ بہرحال اسے یہ صورتحال بڑی سنگین لگ رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں یہ خوف، یہ احساس کسی بڑے اور سنگین حادثے کا سبب نہ بن جائے کہ منصور کو اس کے بارے میں اطلاع دے کر اس کے پروگرام میں رخنہ اندازی ہوگی۔ اسے اکیلے ہی یہ سب کچھ دیکھنا چاہیے، اور آخرکار یہی فیصلہ کیا اس نے کہ وہ خود ہی تنویر خان سے مل کر اسے نادیہ سے دور ہٹنے کے لیے کہے۔ حسین بھائی نے اسے بتایا تھا کہ تنویر خان ہوٹل فرازو کے روم نمبر 208 میں مقیم ہے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ تنویر خان سے ملاقات کی جائے، پہلے اس کے بارے میں اندازہ لگایا جائے کہ کیا جو کچھ حسین بھائی نے تنویر خان کے بارے میں کہا ہے وہ ایسی ہی شخصیت کا مالک ہے یا اس میں کوئی مبالغہ آرائی ہے۔ حالانکہ حسین صاحب کو اس کی ضرورت نہیں تھی، ویسے بھی وہ ایک بہت ہی نفیس انسان تھے۔ منصور کے گہرے دوست ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ بات عظمیٰ کے کانوں تک پہنچائی تھی۔ اس بات کے امکانات تو نہیں تھے کہ وہ کسی طرح کی غلط بیانی کریں، اور پھر ویسے بھی کوئی شخص ایک نوجوان اور کم عمر لڑکی کو اس طرح جال میں پھانسے اور اسے ایسے غلیظ خط لکھے جو نادیہ نے اسے دکھائے تھے، تو وہ کوئی اچھا انسان تو ہو نہیں سکتا۔ عظمیٰ نے تیاریاں کیں اور اس کے بعد ہوٹل فضارو پہنچ گئی۔ روم نمبر 208 کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دروازے کو نوک کیا۔ آ جاؤ، کون ہے؟ عظمیٰ نے دروازے کو آہستہ سے دبایا۔
تو دروازہ کھل گیا اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ ایک پھولدار گاؤن میں ملبوس واقعی ایک خوبصورت شخص آرام کرسی پر نیم دراز تھا۔ اس کی انگلیوں میں سگریٹ دبا ہوا تھا اور کمرے میں تمباکو کی ناخوشگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ عظمیٰ کو دیکھ کر پہلے تو وہ آرام کرسی پر سیدھا ہوا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار تھے۔ پھر وہ مدھم لہجے میں بولا، وہ آئیں گھر میں ہمارے، خدا کی قدرت ہے۔ آئیے محترمہ آئیے، باہر اسی طرح چپکے سے چلی آتی ہے، کبھی سنا نہیں تھا، آج دیکھ لیا۔ آئیے پلیز، جب آ ہی گئی ہیں تو تشریف رکھیے، چاہے کسی غلط فہمی ہی میں کیوں نہ آ گئی ہوں۔ بہت ہی چرب زبان معلوم ہوتا تھا، نقوش اچھے ضرور تھے لیکن آنکھوں میں مکاری رچی ہوئی تھی اور ایک شاطر شخص کے تمام آثار اس کے پورے وجود میں تھے۔ عظمیٰ نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا اور تھوڑے فاصلے پر پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ شکریہ، ویسے آپ وعدہ کیجیے کہ اگر کسی غلط فہمی کے زیر اثر تشریف لے آئی ہیں تو جلدی جانے کی کوشش نہیں کریں گی۔ جی نہیں، میں کسی غلط فہمی کے تحت نہیں آئی۔ آپ کا نام تنویر خان ہے نا؟ خدا کی پناہ، یعنی وہی بات کہ مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں ہے، لیکن یہ محفل کہاں تھی یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں۔ اب آپ بھی تشریف رکھیے، کھڑے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے، عظمیٰ نے کہا۔ وہ ہنس پڑا، پھر بولا، شکریہ اس مہمان نوازی کا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ میں آپ کے لیے کیا منگواؤں؟ نہیں تنویر خان صاحب، بے حد شکریہ۔ ارے تنویر کہہ دینا ہی کافی نہیں تھا کیا؟ یہ خان صاحب تو بڑے ہی ثقیل لفظ لگ رہے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کیا پئیں گی؟ بے حد شکریہ، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ محترمہ، خدا کرے آپ کو مجھ سے واقعی کوئی کام ہو اور میں آپ سے ملتا رہوں۔ برا نہ مانیے میری بات کا، فطرت میں حسن پسندی ہے اور کسی کی شخصیت کے بارے میں کچھ کہہ دینے میں کبھی یار محسوس نہیں کرتا۔ دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ سے زندگی بھر باتیں کی جائیں، لیکن تجسس انسانی فطرت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ پہلے یہ بتائیے کہ اس غریب خانے کو رونق بخشنے کا سبب کیا ہے؟ وہ جو تقدیر کے کھل جانے والی بات ہوتی ہے۔ میرا نام عظمیٰ ہے۔ عظیم ہیں، آپ واقعی عظیم ہیں، حسن و جمال کا مینار۔ خیر، میرا نام تو آپ جانتی ہی ہیں۔ ہاں، اور میں نادیہ کی ماں ہوں، عظمیٰ نے کہا اور وہ الوؤں کی طرح اس کی صورت دیکھنے لگا۔ پھر اس کے بعد آنکھیں بھیج بھیج کر 3-4 بار گردن کو جھٹکا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ عظمیٰ کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور اس کے بعد اس نے کہا، کیا کہا آپ نے؟ ایک بار پھر دہرائیے۔ میں نادیہ کی ماں ہوں۔ خدا کی قسم، اگر سامنے والی کھڑکی میں گرل نہ لگی ہوتی تو میں اس سے باہر کود کر خودکشی کرنے کی کوشش کرتا۔ آپ خدا کے لیے پھر سے فرمائیے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تنویر خان صاحب، آپ کی عمر اتنی نہیں ہے کہ آپ اس طرح نوجوانوں جیسی باتیں اور حرکتیں کریں۔ آپ نادیہ کی والدہ ہیں، کم از کم اپنے یہ الفاظ تو واپس لے لیجئے۔ میں نادیہ کی ماں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے۔ پھر وہ شعر پڑھوں گا کہ حیران ہوں، دل کو روؤں کہ جگر کو پیٹوں میں۔ نادیہ اس قدر خوبصورت ماں کی بیٹی ہے، کمال کی بات ہے۔ خاتون، اس نے آپ جیسے نقوش نہیں پائے، اور آپ یقین کیجئے کہ اس بات پر یقین کرنا خون تھونکنے کے مترادف ہے کہ آپ نادیہ کی ماں ہیں۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ہی نہیں، دوسرے لوگ بھی آپ کو دیکھیں گے تو زیادہ سے زیادہ اسے آپ کی بہن سمجھ لیں گے۔ ماں، خدا کے لیے آپ یہ فرمائیے کہ آپ مذاق تو نہیں کر رہی ہیں؟ تنویر خان، کتنا وقت ضائع کر دیا ہے آپ نے، اپنا بھی اور میرا بھی۔ میں آپ سے کچھ باتیں کرنے آئی ہوں۔ ارے، آپ نے میرا دل و جگر تباہ کر دیا ہے۔ یہ الفاظ ادا کر کے آپ تصور نہیں کر سکتی کہ میں کس قدر پریشان ہوں۔ آپ کی پریشانی کی وجہ جان سکتی ہوں؟ آپ، اس نے بے باکی سے کہا۔ خیر، آپ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ میں نے کوئی گستاخی کی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ بات صرف اتنی ہے کہ اس قدر حیران ہوا ہوں کہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔
خیر، آپ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ نادیہ کی عمر کا اندازہ ہے آپ کو؟ حیرت ہو رہی ہے، شدید حیرت ہو رہی ہے۔ آخر وہ کس عمر میں آپ کے ہاں پیدا ہوئی ہوگی؟ خیر، میرا خیال ہے کہ میں کافی گستاخیاں کر چکا ہوں، وہ زیادہ عمر کی نہیں ہیں۔ اور آپ؟ عظمیٰ نے چپتا ہوا سوال کیا۔ مردوں سے ان کی عمر نہیں پوچھا کرتے، تنویر خان نے بے حیائی سے جواب دیا۔ عظمیٰ تلخی سے مسکرا دی، خاص طور سے آپ جیسے مردوں سے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے اندر بھی کوئی اور تصور پل رہا ہے۔ ممکن ہے آپ نادیہ کو کوئی دولت مند لڑکی سمجھ رہے ہوں، ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو۔ بالکل نہیں، میں بذات خود اچھی خاصی حیثیت کا مالک ہوں، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اپنے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ اب تو آپ کی پسند کی ہر بات کو بتانا میرا فرض ہے۔ نام تو میرا آپ لے ہی چکی ہیں، تنویر خان۔ زندگی کو زندہ دلی سے دیکھتا ہوں، آپ کی بیٹی مجھے بہت پسند ہے، لیکن اب آپ نے مجھے متزلزل کر دیا ہے۔ نادیہ اپنے والدین کا تذکرہ کرتی رہی ہے۔ وہ کس قدر خوش نصیب انسان ہوگا جس کی زندگی میں آپ جیسی خاتون شامل ہیں۔ میں پھر راستے سے بھٹک رہا ہوں۔ نادیہ کے بارے میں آپ نے پوچھا؟ ہاں، وہ میری پسند ہے اور وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آپ سے اجازت لے لیں، لیکن اگر آپ نے اجازت نہ دی تب بھی میں اور نادیہ شادی کر لیں گے۔ شادی کے بعد میں اسے انگلینڈ لے جاؤں گا، میری وہیں کی نیشنلٹی ہے اور وہاں میرا کاروبار بھی ہے۔ کیا کاروبار ہے آپ کا؟ ابھی ساری تفصیل نہ پوچھیے، اگر باقاعدہ مجھے اپنے گھر ایک داماد کی حیثیت سے دعوت دیں گی تو ساری تفصیلات عرض کر دوں گا۔ ویسے مجھے اس بات کا علم ہے کہ آپ کے شوہر ملک سے باہر ہیں اور آپ تنہا ہیں۔ نادیہ مجھے دور سے اپنا گھر بھی دکھا چکی ہے، لیکن ہم دونوں ہی اعلیٰ ذوق کے مالک ہیں۔ چھپ چھپ کر ملنے میں جو لطف ہے، اس کا مزہ وہی لوگ جانتے ہیں جنہیں کبھی ایسے موقع حاصل رہے ہوں۔ نادیہ میرے پاس آتی ہے، ہم لوگ پورے شہر کا چکر لگاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں اور بس۔ عظمیٰ ایک بار پھر طنز سے ہنسی۔ کیا آپ کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے؟ برا بھلا کہنا چاہتی ہیں آپ مجھے تو کہتی رہیں، میں آپ کو نہیں روکوں گا۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ نادیہ کا شوہر بننے کے بعد میری آپ سے بھی قربت رہے گی، حالانکہ بات بڑی مذاق خیز رہے گی، ساس اور داماد۔ مگر آپ کو ساس سمجھے گا کون؟ آپ جیسی حسین اور دلکش خاتون کے نام کے ساتھ ساس کا لفظ بڑا عجیب سا لگے گا۔ خیر، دیکھیے، آپ کو میں کوئی برا لفظ نہیں کہوں گی، لیکن شکل ہی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کوئی شریف آدمی نہیں ہیں۔ نادیہ آپ سے آدھی عمر کی ہے۔ آپ برائے کرم اس کا پیچھا چھوڑ دیجئے۔ اب اتنا بھی فرشتہ صفت نہیں ہوں میں کہ آپ کے ان تلخ اور توہین آمیز الفاظ کے جواب میں کچھ نہ کہوں۔ بڑی عجیب سی بات ہے، شریف لوگ عام طور سے یوں کرتے ہیں کہ کسی اور کا گریبان پکڑنے کے بجائے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیتے ہیں۔ خاتون، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ میرے پاس میرے ہوٹل میں آ کر بیٹھی ہیں، اگر میں آپ کے ساتھ کوئی گستاخی کر بیٹھوں تو کوئی بھی شخص کبھی یہ نہیں کہے گا کہ گستاخی میں نے کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ آپ کیوں میرے ہوٹل میں میرے کمرے میں آئی تھی؟ آپ میرا مطلب سمجھ رہی ہوں گی۔ مجال تھی میری کہ میں نادیہ کی طرف ایک بھی قدم بڑھا سکتا، اگر نادیہ خود مجھے اس قدر اہمیت نہ دیتی۔ وہ نادان ہے، معصوم ہے، آپ نے کوئی ایسا ہی جال اس پر ڈالا ہے جس سے وہ آپ کے ٹرانس میں آ گئی ہے۔ آہ، کاش آپ مجھے ایسا کوئی جال ڈالنے کی ترکیب بتا دیں تو یہ جال میں آپ کی طرف بھی پھینک سکتا ہوں۔ بدتمیزی کے جواب میں بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں مسٹر تنویر، لیکن آپ ٹھیک کہتے ہیں، نادیہ کا بھی اس میں قصور ہوگا۔ محترمہ، اس رشتے کو قبول کر لیجئے، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ میں کیا کروں گی اور کیا نہیں کروں گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ چلیے ٹھیک ہے، ہم سب وقت کے ہاتھوں میں کھلونا ہے، اب دیکھیں وقت ان کھلونوں سے کس طرح کھیلتا ہے، تنویر نے کہا۔ عظمیٰ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ تنویر ایک انتہائی برا انسان ہے، لیکن اس برے انسان سے نادیہ کو کیسے بچایا جائے۔
منصور جب جرمنی گئے تھے تو انہوں نے عظمیٰ سے کہا تھا کہ عظمیٰ میرے پیچھے تمہیں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ تو عظمیٰ نے اسے یقین دلایا تھا کہ سارے معاملات وہ سنبھال لے گی، لیکن اب اسے اپنے وہ الفاظ کھوکھلے محسوس ہوئے تھے۔ وہ صورتحال کو بالکل نہیں سنبھال سکی تھی اور یہ رات اس کے لیے شدید بحرانی رات تھی۔ وہ وحشت زدہ انداز میں سوچ رہی تھی کہ تنویر جتنا خطرناک انسان ہے، کہیں وہ نادیہ کو لے کر رفو چکری نہ ہو جائے۔ خاموش رات کے ویران سناٹے میں کھڑکی کے پاس کھڑی وہ آنے والے خوفناک وقت کو دیکھ رہی تھی کہ ایک آواز نے اسے چونکا دیا۔ مدھم مدھم آواز تھی۔ اس نے غور کیا تو اندازہ ہوا کہ موبائل فون کی آواز ہے، اور ظاہر ہے یہ موبائل فون نادیہ کا تھا۔ دل میں ایک تجسس ابھرا اور وہ پھرتی سے واپس پلٹی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ برابر والا بیڈ روم نادیہ ہی کا تھا۔ اندر روشنی ہوئی اور اس کے بعد نادیہ کی آواز ابھری، ہیلو۔ جواب کیا ملا اس کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن نادیہ ہی کے الفاظ نشاندہی کر رہے تھے۔ وہ بولی، ہاں ہاں بولو، کہاں؟ نادیہ کے لہجے میں حیرانی تھی۔ کہاں؟ ہمارے گھر؟ جھوٹ بول رہے ہو تنویر، کیا آپ بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ خدا کی قسم سچ کہو۔ ارے باپ رے، یہ تو تم نے بے وقوفی کی ہے۔ کس جگہ؟ مولسری کے درخت کے نیچے؟ آ رہی ہوں بابا، آ رہی ہوں۔ یار کمال کے انسان ہو، آ رہی ہوں۔ عظمیٰ دھک سے رہ گئی تھی۔ مولسری کا درخت تو اسی کے گھر میں تھا، گھنا اور دور دور تک پھیلا ہوا۔ اس طرف سے آنے والی خوشبو پورے گھر کو معطر کیے رکھتی تھی۔ وہ ایک دم سے سمٹ کر ستون کی آڑ میں ہو گئی، کیونکہ اس نے نادیہ کو اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ نادیہ نے غیر محتاط انداز اختیار کرتے ہوئے اپنے کمرے کی لائٹ بھی نہیں بجھائی تھی۔ وہ شب خوابی کے لباس پر گاؤن پہن کر باہر نکل آئی تھی اور پھر تیزی سے باہر جانے والے راستے کی جانب بڑھی تھی۔ عظمیٰ کے پورے بدن میں اینٹھن ہو رہی تھی، ایک سنسنی اس کے سارے وجود پر طاری تھی، لیکن منصور جو ذمہ داری سونپ گئے تھے وہ اس قدر معمولی بھی نہیں تھی کہ وہ اس صورتحال کو نظر انداز کر دیتی۔ چنانچہ وہ کسی پراسرار روح کی مانند آگے بڑھی اور کراٹا کی باڑ کے پیچھے پیچھے مولسری کے اس درخت تک پہنچ گئی جس کے نیچے کوئی موجود تھا، اور جو موجود تھا وہ تنویر خان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ تنویر، یہ کیا بے وقوفی کی ہے؟ نادیہ کی آواز ابھری۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ طبیعت اپنی گھبراتی ہے جب سنسان راتوں میں۔ تم سے تو کتنی بار کہا کہ کسی دن کوئی بہانہ کر کے ہوٹل آ جاؤ، لیکن جناب پر پارسائی کا بھوت سوار ہے۔ ارے بابا، مرد کی بھی ایک آبرو ہوتی ہے۔ اب وہ اتنا برا بھی نہیں ہوتا کہ کسی مہمان کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ ہم تو صرف ان شبستانوں کا تصور کرتے ہیں جن میں کبھی کوئی آ کر آباد ہوگا۔ کیا بات ہے، کچھ زیادہ باتیں نہیں بنا رہے ہو؟ واقعی بنا رہا ہوں، مگر تم آئے کس طرح؟ مولسری کا یہ درخت میرا معاون ثابت ہوا۔ ڈاکو ہو پورے، اس درخت کے ذریعے چڑھ کر اندر آئے ہو۔ کام بن ہی جاتا ہے کسی نہ کسی طرح محبت کرنے والوں کا، بس لگن سچی ہو، در و دیوار خود ہی راستہ دے دیتے ہیں۔ تم نے کبھی آج تک اپنے گھر کبھی نہیں بلایا، لیکن دیکھ لو ہمارے قدم یہاں تک پہنچ ہی گئے۔ بڑا رسک لیا ہے تم نے، بابا خدا کے لیے آئندہ ایسا مت کرنا۔ کمال کرتی ہو یار، بیٹھو، دل چاہ رہا تھا کہ تم سے ملاقات کی جائے۔ ویسے تو جو کچھ کہنا چاہتا تھا فون پر بھی کہہ سکتا تھا، لیکن بس اصل میں قصہ یہ ہے نادیہ کہ میں اپنی زندگی کے وہ سنہرے دن کھو بیٹھا ہوں جب اس طرح کے عمل کیے جاتے تھے، اور یہ عمل عمر کے آخری لمحات تک ساتھ دیتے تھے۔ شادی سے پہلے اگر محبت کے یہ کھیل نہ کھیلے جائیں تو ہمارے پاس آئندہ کی زندگی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں رہتا۔ ایسی مصروفیات میں وقت گزرا کہ بس تمہیں کیا بتاؤں۔ غریب گھرانے کا لڑکا تھا، اتنے سارے بوجھ اٹھانے پڑتے تھے کہ کمر جھک کر رہ گئی تھی۔ سوچا کہ زندگی اس طرح نہیں گزارنی چاہیے۔ زندگی کے خوشگوار لمحات کو گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ اپنے آپ کو بنانے میں لگ گیا اور
عمر کے وہ سال پھر سے اڑ گئے جو آرزوؤں اور امنگوں کے سال ہوتے ہیں۔ اب جب ہوش آیا ہے تو دل چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ کیا جائے جو نہیں کر سکا، جیسے مولسری کے درخت پر چڑھ کر اندر کودنا۔ یار، اتنا اچھا لگا ہے کہ ملنے کا انداز مجھے کہ اب ہر رات اسی راستے سے تمہارے پاس آیا کروں گا۔ عجیب بے وقوفی کی بات ہے، میں کل تمہیں باقاعدہ مدعو کر لوں گی اپنے گھر چائے پر۔ تمہیں بتایا ہے نا کہ میں کتنی آزاد شخصیت ہوں۔ نہیں پلیز ابھی نہیں، ویسے تمہیں ایک دلچسپ بات بتانی ہے اور یقیناً تمہیں اس پہ حیرت ہوگی، اور میں جانتا ہوں کہ وہ بات تمہارے علم میں نہیں ہوگی۔ یار، میں نہ جانے کیوں ڈر رہی ہوں۔ ڈبل بات کر رہی ہو، ایک طرف کہتی ہو کہ کل مجھے اپنے گھر بلاؤ گی آزادانہ اور کھلم کھلا، اور اب یہاں ڈر رہی ہو، جبکہ مجھے دیکھو، اگر کوئی پولیس والا مجھے اس طرح درخت پر چڑھ کر اندر کودتے ہوئے دیکھ لیتا تو تم خود سمجھ لو کہ کیا مزے آ جاتے میرے۔ تنویر خان بولا۔ نادیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پٹائی ہو رہی ہوتی تمہاری۔ پٹ لیتے یار، مگر واقعی بڑا لطف آیا ہے۔ اب میں تم سے پوچھوں کہ جناب کیا پئیں گے؟ پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم جو چاہتے ہیں خود پی لیا کرتے ہیں، مثلاً آنکھوں کی شراب اور شٹاپ۔ نادیہ کی جھینپی ہوئی آواز سنائی تھی۔ لو، کچھ کہا ہم نے؟ چلو چھوڑو، کوئی اور بات کرو۔ کوئی اور بات کرنی ہے اور اتنی اہم بات کہ سنو گی تو دنگ رہ جاؤ گی۔ چلو مجھے دنگ کرو، نادیہ بولی۔ ارے یہ الفاظ بھی بڑے جان لیوا ہوتے ہیں۔ ہاں تو جو اہم بات میں تمہیں بتا رہا ہوں اسے تم سنو گی تو دنگ رہ جاؤ گی۔ بعض اوقات غیر ضروری سسپینس برا لگنے لگتا ہے۔ جناب عالی، اگر ہم یہ کہیں کہ آپ نے ہم سے ایک بہت ہی عظیم شخصیت کو چھپا کر رکھا تھا تو غلط نہیں ہوگا، لیکن خوش قسمتی سے وہ عظیم شخصیت خود ہی ہم تک پہنچ گئی۔ کون؟ نادیہ نے سوال کیا۔ آپ کی والدہ محترمہ، تنویر خان بولا۔ ایک بار پھر عظمیٰ کے پورے بدن پر کپ کپی سی طاری ہو گئی، اس کا بدن لرزنے لگا تھا۔ نادیہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں تنویر خان کو دیکھ رہی تھی اور تنویر خان اس کی حیرانی سے لطف اٹھا رہا تھا۔ یار، آگے نہیں بولو گے تم؟ خواہ مجھے پریشان کر رہے ہو، نادیہ نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کی والدہ محترمہ ہوٹل فضارو پہنچی تھیں، وہ مجھے دھمکیاں دینے آئی تھیں، کہنے لگی نادیہ کا پیچھا چھوڑ دو ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے اور وہ میرے خلاف کوئی کارروائی کرنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ سچ کہہ رہے ہو؟ نادیہ غصے سے پھنکارتی ہوئی بولی۔ ہاں نادیہ، جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن انہیں ہوٹل فضارو کا پتہ کس نے بتایا؟ بہت غور کرتا رہا پر یقین کرو سمجھ نہیں پایا، تنویر خان نے کہا۔ نادیہ گہری سوچ میں ڈوب گئی، پھر بولی، اوہو، یقیناً کوئی مخبر ہمارے پیچھے لگ گیا ہے۔ وہ مجھ سے بھی تمہارے بارے میں بات کر رہی تھیں، مگر میں نے ان سے یہ سوال نہیں کیا کہ انہیں تمہارے بارے میں کیسے معلوم ہوا، اور جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے میں نے بھی انہیں تمہارا پتہ نہیں بتایا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہمیں بہرحال یہ بات ان کے سامنے لانی ہی تھی، اور تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ جب میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں تو بھلا ہمارے راستے کوئی روک سکتا ہے؟ نادیہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، تمہیں اپنے اوپر اعتماد ہے؟ دیکھو، ہر انسان اپنے اوپر اعتماد کرنے کے بعد ہی کوئی ایسا سنگین قدم اٹھاتا ہے۔ میرے اعتماد کی بات چھوڑو، تم یہ بتاؤ، تمہیں اپنے اوپر اعتماد ہے؟ ہاں ہے۔ بس پھر اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اس کام میں جلدی کر ڈالی جائے۔ میں بھی تم سے یہی کہنا چاہتی تھی، نادیہ نے کہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب چونکہ واقعات مما کے علم میں آ گئے ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ وہ ڈیڈی سے بات کریں اور دونوں مل کر ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کریں۔ کچھ ایسے ضروری معاملات ہیں جن سے میں جان چھڑانا چاہتا ہوں، بس اس کے فوراً بعد کسی بھی مبارک دن ہم یہ قدم اٹھا لیں گے۔ مجھے اس مبارک دن کا انتظار ہے۔ عظمیٰ یہ ساری باتیں اپنے کانوں سے سنتی اور لرزتی رہی۔
वो एक अजीब सी बेबसी महसूस कर रही थी। इस मामले में फ़ौरन मुदाखलत कर सकती थी, लेकिन दिल दहशत से धड़कता था। घर में मुलाजिम भी थे, हैदर अली भी थे, अंजुम भी था, जो बहरहाल अब इतना बड़ा ज़रूर हो गया था कि किसी भी सूरत हाल को समझ सके। बुरी तरह रुसवाई हो जाएगी। मंसूर क्या सोचेंगे? ऐसे घर संभालने का वादा किया था मैंने उनसे। वो लरसती रही। नादिया और तनवीर बातें करते रहे और इसके बाद तनवीर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कल फिर आऊँगा। पागल हुए हो? ये कोई आने का तरीका है? नादिया ने कहा। तुम्हें बता चुका हूँ नादिया कि ज़िंदगी के वो साल खो बैठा हूँ जो इस किस्म की अहमकाना हरकतों के लिए होते हैं। मैंने अपने इश्क का आगाज़ वहीं से किया है जहाँ से इस उम्र के लोग किया करते हैं। इस तरह दीवारें कूद कर अंदर आना बड़े जोखम का काम है, लेकिन ये जोखम ही इश्क की यादगार होते हैं। पागलपन की बातें हैं सब, पागलपन की। मोहब्बत किसी के लिए पागल हो जाने ही का नाम है। दोनों ने एक दूसरे को खुदा हाफिज कहा। तनवीर के जाने के बाद वो अंदर की जानिब चल पड़ी, जबकि उस्मा अपनी जगह साकित खड़ी हुई थी। इसके पाँव सुन हो गए थे, दिमाग साएं साएं कर रहा था। अपने घर में होने वाले खेल के नताइज पर गौर कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अंदर दाखिल हुई। नादिया के कमरे की रोशनी बंद थी। अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और फिर बिस्तर पर लेट गई। पूरा बदन ठंडा हो रहा था। रात के किसी भी लम्हे में आंखों में नींद नहीं आई। दूसरी सुबह गुस्ल करके नाश्ता किया। नादिया सामने ही थी और खिली खिली नज़र आ रही थी। बार बार उसके होंठ मुस्कुरा उठते थे, लेकिन वो उस्मा से अपनी मुस्कुराहट छुपा रही थी। कई बार उसने उस्मा को अजीब सी निगाहों से भी देखा था, लेकिन कुछ बोली नहीं थी। बहरहाल दिन गुजर गया। फिर रात को मुकर्ररा वक्त पर तनवीर को देखा। नादिया भी वहाँ पहुँच गई। उस्मा आंखों पर हाथ रखकर चकराते हुए जहन पर काबू पाने की कोशिश करती रही। आज वो इन दोनों के पास नहीं पहुँची थी। अलबत्ता दूसरे दिन इसने मंसूर को फ़ोन किया और मंसूर की घबराई हुई आवाज़ सुनाई थी। खैरियत? उस्मा खैरियत? हाँ बिल्कुल खैरियत है। कैसे हो? यार उस्मा, अब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्या बनूं? तुम्हारे मंसूर को इतनी कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं कि बताऊंगा तो यकीन नहीं करोगी। बहरहाल जो कुछ भी है, अब इसकी सही खबर तो आपको वापस आकर ही देंगे। अल्लाह तुम्हें कामयाबी की आखिरी मंजिल तक पहुंचा दे। उस्मा, ये सब तुम्हारी वजह से है। सुनाओ, अंजुम और नादिया ठीक हैं? उस्मा के दिल को धक्का सा लगा था, लेकिन इसने फ़ौरन ही खुद को संभाला। दिल पर जो वज़न था, इसे किसी के सामने हल्का करना चाहती थी। मंसूर के अलावा और कौन हो सकता है? लेकिन मंसूर के लहजे में जो चहकार थी, वो इसे छीनना नहीं चाहती थी। वो जिस कामयाबी के हुसूल के लिए वतन छोड़कर गया था, उस्मा के चंद अल्फाज इसे कामयाबी से दूर कर सकते थे। वो उस्मा की परेशानी और नादिया का जिक्र सुनकर वापस आ जाता और इसके बाद दोबारा जाना मुश्किल था। वो मंसूर से बातें करती रही और सब्र से काम लिया। फ़ोन बंद करने के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो आंसुओं की रवानी को रोक नहीं सकी। नादिया और तनवीर के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। वो रोज़ रात को अंदर दाखिल होता और नादिया इसकी पजीराई के लिए पहुंच जाती। उस्मा ने इसके बाद इन दोनों की गुफ्तगू सुनने की हिम्मत नहीं की। वो खौफज़दा अंदाज में अपनी जगह से इन दोनों को देखती थी और इसके दिल में खौफ के साए रेंगते रहते थे। बहरहाल उस्मा जहन दौड़ाती रही। हुसैन साहब से रब्ता करने की हिम्मत नहीं होती थी। बात घर की रुसवाई की थी, क्या कहे और क्या न कहे। लेकिन फिर उस सुबह हाथों के मज़ीद तोते उड़ गए। एक सफ़ेद रंग की छोटी सी कार कोठी के अंदर दाखिल हुई थी और इससे एक लड़की नीचे उतरी थी। इसे लड़की ही कहा जा सकता था। उम्र 26-27 साल से ज़्यादा नहीं होगी। उस्मा दूर से इसे देख रही थी। शक्ल बिल्कुल अजनबी थी। कौन हो सकती है, इसने दिल में सोचा। लड़की ने मुलाजिम से बात की और मुलाजिम इसे लेकर ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ा। उस्मा ने अपनी जगह से हटकर बाल संवारे
لباس ٹھیک کیا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ آنے والی لڑکی ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر لڑکی کی آنکھوں میں طنز ابھر آیا۔ وہ عظمیٰ کو سر سے پاؤں تک دیکھتی رہی اور پھر طنزی انداز میں مسکرا کر بولی، تو آپ ہیں وہ قتالہ عالم جو اپنے حسن و جمال کی صحیح قیمت وصول کر رہی ہیں۔ عظمیٰ ابھی تک اس لڑکی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکی تھی اور سوچ ہی رہی تھی کہ اس کا تعارف حاصل کرے۔ یہ لڑکی بول پڑی تھی اور جو الفاظ اس نے ادا کیے تھے وہ عظمیٰ کے لیے ناقابل فہم تھے۔ اس نے حیرت سے کہا، جی بے شک خوبصورت ہیں، کاش سینے میں آپ کے دل بھی ہوتا۔ آپ کوئی فلمی اداکارہ ہیں اور یہاں فلمی ڈائلاگ بولنے آئی ہیں، لیکن اسی جگہ کا انتخاب کیوں کیا ہے آپ نے؟ عظمیٰ آپ سنبھل گئی تھی، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے سہاگ پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ خدا کی پناہ، آپ کسی پاگل خانے سے بھاگی ہیں کیا؟ میں پاگل نہیں ہوں، بلکہ تم نے میرے شوہر کو پاگل کر دیا ہے۔ تم نے مجھے خوشیوں سے محروم کر دیا ہے۔ دفعتاً عظمیٰ کے ذہن میں ایک چھناکا سا ہوا، یہ نادیہ کا کوئی سلسلہ تو نہیں ہے؟ لڑکی کے الفاظ بڑے زہریلے تھے۔ عظمیٰ چاہتی تو اسے دھکے دے کر نکال دیتی، لیکن بس اسی احساس نے اسے دماغ پر قابو رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سنیے، اس نے نرم لہجے میں کہا، آپ میرے گھر آئی ہیں، میری مہمان ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے تعارف حاصل کرتی، آپ سے پوچھتی کہ آپ کیا پئیں گی، آپ نے زہر اگلنا شروع کر دیا۔ مجھ سے اپنا تعارف تو کرائیے۔ ہاں، میں نے زہر اگلنا شروع کر دیا، مگر ناگن تو تم ہو، میں نہیں۔ زہر تم نے میری زندگی میں بھر دیا ہے، مگر یاد رکھنا ہم بھی اچھے لوگ نہیں ہیں۔ میرے بھائی کا نام شہباز ہے اور وہ کیا ہے تم نہیں جانتی۔ خدا کی پناہ بی بی، کچھ تو اپنے بارے میں بتا دو، بعد میں جتنی چاہے دھمکیاں اور گالیاں دے لینا۔ عظمیٰ نے پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تمہارا نام نادیہ نہیں ہے؟ وہ بولی۔ نہیں، عظمیٰ نے کہا اور لڑکی بری طرح چونک پڑی۔ کچھ لمحے حیرت سے منہ کھولے عظمیٰ کو دیکھتی رہی، پھر لرزتی آواز میں بولی، تمہارا نام نادیہ نہیں ہے؟ نہیں، میرا نام عظمیٰ ہے، عظمیٰ منصور، اور منصور میرے شوہر کا نام ہے۔ نادیہ؟ نادیہ یہاں نہیں رہتی ہے، وہ میری بیٹی ہے۔ سچ بول رہی ہیں آپ؟ ہاں، سچ بول رہی ہوں، عظمیٰ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ کچھ لمحے گھبرائی ہوئی نظروں سے عظمیٰ کو دیکھتی رہی، پھر دوبارہ اس کے چہرے کا رنگ بدلا اور اس نے کہا، ایک ہی بات ہے، ناگن کی اولاد بھی ناگن ہی ہوتی ہے۔ تم اتنی خوبصورت ہو تو تمہاری بیٹی تو اور بھی خوبصورت ہوگی۔ اب بھی اگر تم نے مجھے اپنے بارے میں نہیں بتایا تو میں مجبوراً تمہیں یہاں سے جانے کو کہوں گی۔ ایک بدنصیب بیوی ہوں میں، میرا شوہر مجھ سے چھن گیا ہے، اسے تمہاری بیٹی نے چھینا ہے۔ بڑی مشکل سے مجھے تمہارے گھر کا پتہ معلوم ہوا ہے، میں تم سے فریاد کرنے آئی ہوں۔ وہ زاروں قطار رو پڑی۔ عظمیٰ کسی قدر بدحواس ہو گئی تھی، وہ اسے خاموش کرانے کے لیے بھی کچھ نہ کہہ سکی۔ اسی وقت ملازمہ زرینہ نے ڈرائنگ روم میں آ کر کہا، چائے یا؟ وہ رک کر رونے والی لڑکی کو دیکھنے لگی، پھر کچھ چونک سی پڑی۔ عظمیٰ نے کہا، کولڈ ڈرنک۔ زرینہ کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن اس نے 2-3 بار تو مڑ کر رونے والی اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ بمشکل تمام عظمیٰ نے کہا، دیکھو پلیز خاموش ہو جاؤ، خود کو سنبھالو، مجھ پر رحم کر دو پلیز۔ تنویر اچھا انسان نہیں ہے، وہ ایک جرائم پیشہ آدمی ہے، شادیاں کرنا اس کا کاروبار ہے، مجھ سے پہلے بھی وہ 2 بیویوں کو چھوڑ چکا ہے۔ میں تمہیں ان دونوں مظلوموں سے ملا سکتی ہوں، اپنی لڑکی کو سمجھاؤ، وہ اس کی زندگی بھی برباد کر دے گا۔ وہ لڑکی نے دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ اس وقت زرینہ کولڈ ڈرنک لے آئی اور اسے دونوں کے سامنے رکھ دیا۔ جاؤ، عظمیٰ نے زرینہ سے کہا اور وہ پھر پہلے کسی انداز میں لڑکی کو گھورتی ہوئی چلی گئی۔ عثمان نے اسے مخاطب کر کے کہا، لو کولڈ ڈرنک پی لو، تم نے مجھے اپنا نام تک نہیں بتایا۔ سیما ہے میرا نام۔ خود کو سنبھالو سیما،
میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ وہ رومال نکال کر اپنے آنسو خشک کرنے لگی، پھر کولڈ ڈرنک اٹھا کر اس کے چھوٹے چھوٹے چند گھونٹ لیے، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، وہ بہت برا انسان ہے، میں کسی غلط فہمی میں پھنس گئی۔ اس وقت تک مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ شکل و صورت کا بہت اچھا ہے، باتیں بھی بہت اچھی کرتا ہے۔ صحیح بات کا اس وقت پتہ چلا جب میں نے اس سے شادی کر لی۔ میں نے گھر والوں کی مخالفت مول لی۔ شہباز بھائی نے مجھ سے کہا کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے، جرائم پیشہ افراد سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے ذریعہ معاش کے بارے میں بھی کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ خاصے دن تک میں اس کے پیار میں ڈوبی رہی، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو میرے لیے دکھ کا باعث ہوتی، اور پھر کچھ ایسی باتیں ہوئیں۔ سیما رکی اور اس نے کولڈ ڈرنک کے کچھ اور گھونٹ لیے، پھر ہونٹ صاف کرتے ہوئے بولی، اور اس کے بعد بقول اس کے وہ ملک سے باہر چلا گیا۔ ہم اسے تلاشی کرتے رہ گئے۔ شہباز بھائی، جن کے بارے میں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ بھی بہت تیز مزاج انسان ہیں، اور ان کے اپنے بھی کچھ وسائل ہیں، لیکن چونکہ غلطی ان کی بہن نے کی تھی اس لیے وہ خاموشی رہے۔ جب کبھی وہ تیش میں آئے، میں نے انہیں ٹھنڈا کیا اور کہا کہ سارے معاملے میری تقدیر پر چھوڑ دیں۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ آ گیا ہے، لیکن وہ مجھ سے نہیں ملا۔ ہم لوگ اس کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ شہباز بھائی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر وہ ٹھیک نہ ہوا تو اس بار لڑکی نے مشروب کا پورا گلاس خالی کر دیا تھا۔ اور کولڈ ڈرنک منگواؤں؟ عظمیٰ نے پوچھا۔ وہ جیسے چونک پڑی، پھر بولی، نہیں، آپ بہت اچھی خاتون ہیں۔ غلط فہمی میں نہ جانے میں نے آپ کو کیا کیا کہہ دیا۔ آپ یقین کیجئے، میں آپ کو ہی نادیہ سمجھی تھی۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ میری کیا مدد کریں گی؟ کیا آپ نادیہ کو سمجھائیں گی کہ وہ اس آگ سے نہ کھیلے؟ میں کوشش کروں گی، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ نہ مانا تو؟ آپ صرف اپنی بیٹی کو سنبھال لیجئے۔ وہ اگر نہیں مانا تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ مان جائے۔ ہمارے ہاتھ بھی چھوٹے نہیں ہیں۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ جب انسان کسی کو نقصان پہنچانے پر آ جاتا ہے تو کیا کر سکتا ہے۔ آپ نے وہ مثال تو ضرور سنی ہوگی کہ بلی دودھ پیتی نہیں تو لڑکا ضرور دیتی ہے۔ ایک بات بتاؤ نادیہ، نادیہ کا نام تمہیں کس نے بتایا، جبکہ تم اسے صورت سے بھی نہیں پہچانتی ہو؟ ان باتوں کو چھوڑیے، ہو سکتا ہے کہ کل میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ ہے کہاں۔ میرا مطلب ہے کہ تنویر خان۔ ایک لمحے کے لیے عظمیٰ کا دل چاہا کہ سیما کو تنویر کے ہوٹل کے بارے میں بتا دے، لیکن عقل سے کام لیا۔ سیما واقعی اگر تنویر خان کے خلاف کچھ کرنا چاہتی ہے تو ہو سکتا ہے جب وہ تنویر خان کے ہوٹل پہنچے تو نادیہ بھی وہاں موجود ہو اور نادیہ کو کسی خطرے کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ بہرحال اس نے بڑی نرمی اور ہمدردی کے ساتھ سیما کی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور اس سے کہا کہ وہ بدستور تنویر خان کا پتہ لگاتی رہے۔ اگر نادیہ کو اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی کہ وہ کہاں مقیم ہے تو وہ نادیہ سے معلوم کر کے اسے بتائے گی۔ سیما نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے اپنا ٹیلی فون نمبر دیا، پھر بولی، آپ کو جیسے ہی اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوں مجھے اس فون نمبر پر اطلاع دیجیے گا۔ ایک بار پھر میں آپ سے معافی چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کو اس انداز میں سخت سست کہا۔ عظمیٰ نے اسے تسلیاں دیں اور کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب انسان ایسے حالات سے دوچار ہوتا ہے تو اسے غصہ آ ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد سیما وہاں سے چلی گئی اور عظمیٰ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ سیما سے جو گفتگو ہوئی تھی وہ بہت تشویشناک تھی۔ جیسا سیما نے کہا کہ اس کا بھائی بھی ایک خطرناک آدمی ہے۔ تنویر خان تو جائے بھاڑ میں، نادیہ کو بھی کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ اس وقت بھی پتہ نہیں نادیہ گھر میں موجود تھی یا نہیں۔ وہ اتنی ہی سرکش تھی کہ جب دل چاہتا بتائے بغیر چلی جاتی تھی۔ سرینا مشروب کے برتن اٹھانے کے لیے اندر آئی تو ایک دم عظمیٰ کو یاد آیا کہ سرینا
बार बार सीमा को देख रही थी। सरीना ने बर्तन उठाए तो उस्मा बोली, तुम बार बार इस आने वाली लड़की को क्यों देख रही थी? इसलिए बेगम साहब कि मैं इसे जानती हूँ। आपके यहाँ आने से पहले मैं एक और घर में काम करती थी और इससे भी पहले मैं इन लोगों के यहाँ काम करती थी। ये जो आई थी इनका नाम सीमा है ना? हाँ, उस्मा ने कहा। 2.5 साल तक काम किया है मैंने इनके यहाँ। अच्छा, सीमा के बारे में मुझे कुछ बताओ। ज़बान को लगाम देना अच्छी बात होती है बेगम साहब। जिस तरह बिगड़े हुए घरों में लड़कियां होती हैं, इसी तरह सीमा बीबी भी थीं। घर वालों के लिए एक मुश्किल। आए दिन कोई न कोई मसला खड़ा होता था। सीमा बीबी ने सारे घर को उंगलियों पर नचा रखा था। इनके दोस्त इनके घर तक आ जाया करते थे। क्या तनवीर खान नामी किसी आदमी को जानती हो? उस्मा ने सवाल किया। सरीना सोच में डूब गई, फिर बोली, नहीं बेगम साहब, इस नाम के किसी आदमी को मैं नहीं जानती। कम से कम इनके घर में इस नाम का कोई आदमी नहीं था। सरीना खामोश हो गई, फिर बोली, वैसे बेगम साहब, ये ज़्यादा अच्छे लोग नहीं हैं। 2.5 साल में 3 बार इनके घर पर पुलिस का छापा पड़ चुका था। अब ये पता नहीं कि पुलिस कैसे और किस काम से आती थी। अक्सर बड़े भैया पुलिस के आने पर घर से भाग जाते थे। एक बार तो हमारे सामने वो दूसरी मंजिल से दरख्त पर कूदे थे और पुलिस को जुल देकर निकल गए थे। उस्मा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है जाओ। परेशानियों के अलावा ज़िंदगी में और क्या रह गया था? ये चंद दिन इस पर जिस तरह से गुजरे थे वही जानती थी। मंसूर कितना बड़ा सहारा है, खुदा इसे सलामत रखे। इसकी मौजूदगी में कोई मुश्किल नहीं होती। अव्वल तो इसने इस तवील रिफाकत में किसी मुश्किल का शिकार होने ही नहीं दिया था। कोई भी उलझन पेश आती, इसके पास इसका हल मौजूद होता था। आह मंसूर, काश तुम यहाँ होते। वो हमारी अकलौती बेटी है और नादानी के रास्तों पर चल पड़ी है। तुम भी इसके बारे में यही कहते थे कि इस सरकश लड़की को बड़ी तरकीब से हैंडल करना चाहिए। इसके अंदर सरकशी के जरासीम बहुत ताकतवर हैं। ये किसी भी वक्त गलत रास्तों पर जा सकती है। उसने कभी इसकी बातों से इनहराफ नहीं किया था। मंसूर बहुत दूर की सोचते थे। काश मैं इतने एतमाद से इनसे ये ना कहती कि मंसूर चाहिए, मैं घर के मामला अच्छी तरह संभाल लूँगी। क्या करूँ अब, क्या करूँ? मसाइब, मुश्किलात। फिर हैदर अली झुल्लाए हुए उसके पास पहुँचे थे। मैं कहता हूँ कि कोई इंतज़ाम करो इसका। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे किसी बला ने हमारा घर देख लिया हो। इसने सवालिया निगाहों से हैदर अली को देखा और बोली, क्या हुआ? मैंने तुम्हें बताया था ना कि बाग के मशरकी गोशे में जहाँ फूलों के सबसे खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं और जहाँ मैंने वो नए पौधे लगाए थे जिनकी कोंपलें फूटने लगी हैं, वहाँ किसी के कदमों के निशानात मिलते हैं और नई फूटने वाली कोंपलें कुचल कर रह गई हैं। जो कोई भी है किसी वक्त मेरे हत्थे चढ़ गया तो इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि वो दोबारा इस तरफ का रुख कर सके। उस्मा जानती थी कि ये वही जगह है जहाँ से तनवीर खान दीवार अबूर करके अंदर आता है। वो एक गहरी सांस लेकर रह गई। हैदर अली फिर बोले, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अंजुम से बात करता हूं, वो सही मशवरा देगा। तुम सबसे बेहतर तो वही लड़का है जो मेरा हर मामले में भरपूर साथ देता है। बहरहाल कुछ वक्त और गुजर गया, कोई हल समझ में नहीं आ रहा था। मुश्किलात दामन थामे हुए थीं। एक बार फिर उसने तनवीर खान से बात करने का फैसला किया। पहले तो वो सोचती रही कि इससे मुलाकात के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए। अगर इसके होटल जाए तो ये बड़ी ख़तरनाक बात होगी। पहले भी वो ढके छुपे अल्फाज में धमकी दे चुका था और उसने कहा था कि आप खुद मेरे होटल आई हैं, इस वक्त मैं आप पर कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता हूँ। कितनी संगीन और खौफनाक बात कही थी उसने। वाकई इसे ये फौकियत हासिल थी, वो जो चाहता कर सकता था। तो फिर क्या करना चाहिए? बहुत गौर व हौस किया और आखिर एक ख़तरनाक फ़ैसला किया। इसके अलावा और कोई तरकीब हो नहीं सकती थी। चुनांचे इस फैसले पर अमल दरामद करने के लिए
اس نے سب سے پہلے گھر سے باہر جا کر ایک میڈیکل اسٹور سے خواب آور گولیوں کی شیشی خریدی اور پھر تیاریاں کرنے لگی۔ آج جو اس نے فیصلہ کیا تھا وہ بالکل مختلف تھا۔ رات کو زرینہ نادیہ کے کمرے میں دودھ لے کر جاتی تھی۔ اس نے 4 خواب آور گولیاں شیشی سے نکالیں اور جب زرینہ دودھ لے کر چلی تو اس نے زرینہ کو راستے ہی میں روک لیا۔ نادیہ کے لیے لے جا رہی ہو؟ جی بیگم صاحب۔ لاؤ مجھے دے دو، میں اس کے کمرے میں جا رہی ہوں، اس سے کچھ باتیں بھی کرنا ہیں۔ زرینہ نے دودھ کا گلاس خاموشی سے اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس نے 4 گولیاں دودھ میں ڈالیں، انہیں اچھی طرح چلایا اور اس کے بعد نادیہ کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ نادیہ اسے دیکھ کر چونک پڑی، پھر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارے یہ مما، یہ آپ نے؟ زرینہ لا رہی تھی، میں نے لے لیا۔ آپ ایسی تکلیف نہ کیا کریں، نادیہ نے دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر کہا۔ بیٹے، ماں باپ تو اولاد کے لیے تکلیف کرتے ہی ہیں، بس اولاد کبھی کبھی انہیں اس طرح دکھ دیتی ہے کہ ان کا دل لرز کر رہ جاتا ہے۔ میں بھی بیٹا ایسے ہی دکھ کا شکار ہوں۔ مما آئیں بیٹھیں، باتیں کرتے ہیں۔ نادیہ نے دودھ کے کئی گھونٹ لیے اور اس کے بعد ہونٹ صاف کرتے ہوئے بولی، بہت معمولی سا فرق ہے مما، بہت معمولی سا فرق ہے والدین اور اولاد کی سوچ میں۔ یہ بات اچھی طرح مانتی ہوں میں کہ والدین ہمیشہ اولاد کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں اور اس کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن مما ہم بدلے ہوئے دور کے لوگ ہیں۔ آپ یقین کیجئے بعض اوقات والدین کے کیے ہوئے فیصلے بھی اولاد کی گردن کا پھندا بن جاتے ہیں۔ عظمیٰ آہستہ سے ہنسی۔ وہ چور نگاہوں سے نادیہ کو دودھ پیتے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، بیٹے اگر اولاد کے فیصلے بھی غلط نکل آئیں تو تمہارا کیا خیال ہے، والدین کو ان کا دکھ نہیں ہوگا؟ والدین کی بس ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اولاد کے ناخنوں تک کو تکلیف نہ ہونے دیں اور اسی میں ان کی زندگی بیت جاتی ہے۔ تمہاری پہلی سوچ ہی غلط ہے۔ کوئی فیصلہ تم خود کرو اور وہ غلط ہو جائے تو کیا ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوگا؟ مما فرق ہے نا سوچنے کا، ہم کسی اور انداز میں سوچتے ہیں۔ نادیہ کی آواز میں ہلکا سا ڈھیلا پن پیدا ہو گیا تھا، پھر اس کی پلکیں جھکنے لگیں۔ عظمیٰ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ دودھ کا گلاس اٹھا کر باہر آ گئی۔ نادیہ نے دودھ کا آخری گھونٹ تک پی لیا تھا۔ چلو سو جاؤ، شب بخیر، وہ بولی اور دروازے سے باہر نکل آئی۔ باہر آ کر اس نے دروازے کی چٹکنی باہر سے بند کر دی تاکہ اگر نادیہ پوری طرح خواب آور گولیوں سے غنودگی کا شکار نہ بھی ہو تب بھی باہر نہ آ سکے۔ اپنے اس اقدام کے بعد وہ مطمئن ہو گئی۔ کھڑی میں وقت دیکھا، جس وقت پر اس نے عموماً تنویر خان کو آتے ہوئے اندر دیکھا تھا اس میں ابھی کچھ دیر تھی۔ وہ بری طرح اضطراب کا شکار تھی۔ پھر وہ اٹھ گئی اور پوری احتیاط کے ساتھ باہر نکلی اور باڑ کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی مولسری کے درخت کے پاس پہنچ گئی۔ تنویر ابھی نہیں آیا تھا۔ اس نے ایک جگہ منتخب کی اور وہاں بیٹھ کر تنویر کا انتظار کرنے لگی۔ لمحے کنپٹیوں میں دھڑک رہے تھے۔ پھر اس وقت تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا جب کوئی دیوار سے نیچے کودا۔ تنویر ہی تھا۔ نیچے آ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، تبھی وہ سامنے آ گئی اور تنویر چونک پڑا۔ آپ؟ اس نے اچھی خاصی تاریکی کے باوجود اسے پہچان لیا۔ تنویر، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ نادیہ کہاں ہے؟ اس نے سوال کیا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ آپ نے کیا اس کے باہر نکلنے پر پابندی لگائی ہے؟ نہیں۔ شکریہ، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تمہیں نادیہ کے باپ کی دولت کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ مجھ سے بہت کم ہے۔ پھر نادیہ کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ عظمیٰ نے سوال کیا۔ تنویر خان ہنس پڑا۔ اتنی خوبصورت خاتون کو دنیا سے اس قدر ناواقف نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ہی پرانی و فرسودہ بات ہے کہ کسی عاشق سے یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ تم میری بیٹی کا چھوڑنے کا کیا لوگے؟ محترمہ، اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں کسی مال و دولت کے لالچ میں نادیہ سے عشق کر رہا ہوں تو پلیز یہ خیال اپنے دل سے نکال دیجئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم نادیہ سے سچا عشق کرتے ہو؟ وہی فرسودہ سوال۔
یہ سچا عشق کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی اس دور کی بات نہیں ہے۔ آپ اخبارات تو ضرور دیکھتی ہوں گی۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے سچے عشق ہوتے ہیں اور کتنے دن چلتے ہیں اور اس کے بعد بڑی سچائی سے طلاق ہو جاتی ہے۔ میں نادیہ سے شادی کر رہا ہوں۔ جب تک میرے اور اس کے درمیان مفاہمت رہے گی ہماری یہ شادی چلتی رہے گی، اور اگر کبھی نادیہ نے یہ چاہا کہ مجھ سے علیحدگی اختیار کر لے تو میں انکار نہیں کروں گا۔ انسانوں کو زبردستی قبضہ نہیں جمایا جا سکتا۔ تمہاری فطرت کا ہرجائی پن نادیہ کتنے عرصے برداشت کر سکے گی؟ میں نے کہا نا کہ یہ وقت اور حالات پر منحصر ہے۔ تم 3 شادیاں کر چکے ہو۔ تمہاری تیسری بیوی میرے پاس آئی تھی اور مجھے دھمکیاں دے کر گئی ہے۔ بالکل فکر نہ کیجیے آپ، اس کے بعد نہ وہ آپ تک آئے گی نہ آپ کو کوئی دھمکی دے گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ بکواس مت کرو، شادیاں کرنا تمہارے لیے کھیل ہے؟ تمہاری بیوی موجود ہے پھر بھی تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ بیوی کو طلاق دے دی جائے گی، آپ میرے سر پر ہاتھ تو رکھیں، تنویر خان نے ڈٹائی سے کہا۔ بہت ذلیل انسان ہو تم۔ نہ دیکھیں، مستقبل میں ہمارے رشتے بہت مستحکم ہوں گے۔ میری رائے ہے کہ آپ انہیں ابھی سے خراب نہ کریں۔ آپ کے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ اکلوتی بیٹی ہے، آپ اس سے محروم ہو جائیں گی۔ دیکھو، بجائے اس کے کہ میں کسی سختی پر اتر آؤں، تم خود نادیہ کا پیچھا چھوڑ دو۔ منصور ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، میں انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی، ورنہ تمہارا تو وہ حال کیا جا سکتا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گے۔ یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ مجھے ہوشیار کر دیا۔ میں پہلے ہی نادیہ سے کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ ظالم آسمان ہمارے راستے بند کر دے ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ بس تھوڑا سا وقت مانگ لیا ہے میں نے اس سے۔ منصور صاحب کے آنے سے پہلے ہم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکے ہوں گے۔ مبارکباد دیجیے مجھے، اور سنیے پلیز نادیہ کو میرے پاس بھیج دیجیے، ورنہ کیا فائدہ وہ کچے گھڑے پر بیٹھ کر میرے پاس آ جائے، اسے بھی میرے بغیر چین نہیں آتا۔ عظمیٰ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بغیرت آدمی کسی طور پاس نہیں آئے گا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر وہاں سے اٹھ گئی تو اسے تنویر کی آواز سنائی دی۔ پلیز آپ نے اسے روکنے کے لیے جو بھی راستہ اختیار کیا ہے اسے ترک کر دیجیے اور اسے میرے پاس بھیج دیجیے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ عظمیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا اور لڑکھڑاتے قدموں سے واپس آ گئی۔ اس نے نادیہ کے کمرے کی چٹخانی چیک کی، وہ بدستور باہر سے بند تھی۔ احتیاطاً اس نے چٹخانی نہیں کھولی تھی اور اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ انتہائی خوفزدہ تھی، یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ تنویر جیسا ڈھیٹ اور کمینہ انسان جس نے اپنی ہر برائی تسلیم کر لی تھی آسانی سے راستے سے نہیں ہٹے گا۔ اسے اس راستے سے ہٹانے کی کیا ترکیب ہو سکتی ہے؟ وہ ایک آرام کرسی پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، پھر اسے باہر قدموں کی آواز سنائی دی اور اس کا دل دہشت سے دھڑک اٹھا۔ کیا کمبخت تنویر نادیہ کی تلاش میں گھر کے اندر گھس آیا ہے؟ اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ چشم تصور سے اس نے دیکھا کہ تنویر نے نادیہ کے کمرے کے دروازے کی چٹخانی کھولی ہے، اندر داخل ہوا ہے۔ نادیہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے، وہ اسے جگا رہا ہے۔ ایک ہی جان کے عالم میں وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے سے باہر آ گئی، لیکن سامنے ہی حیدر علی کھڑے نظر آئے۔ جاگ رہی ہو تم؟ ان کی آواز ابھری۔ اب آپ سوئی نہیں؟ ہاں میں نہیں سویا، اس کمینے کی طاق میں تھا میں، آج مزہ چکھا دیا ہے میں نے اسے۔ کسے؟ ارے اسی چور کو جس نے مول سری کے درخت کے پاس کے سارے پودے برباد کر دیے۔ سسرا چھپ کر بیٹھ گیا تھا، میں نے چھڑی گھمائی تو اس کے سر پر پڑی، تارے ہی نظر آ گئے بیٹا کو دن میں، اٹھ کر بھاگا تو میں نے دوسرا وار کیا، اندھے منہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اب یاد رکھے گا بیٹا کہ کسی گھر میں گھسا تھا۔ آپ نے عظمیٰ کی لرزتی ہوئی آواز ابھری۔ اس کی نگاہ چھڑی پر پڑی تو یہ دیکھ کر لرز گئی کہ لوہے کی مٹھ والی چھڑی خون سے تر بتر تھی۔ اس کے حلق سے ایک سسکی سی نکل گئی اور وہ دم سادے رہ گئی۔ جاؤ سو جاؤ آرام سے، ہوش میں آئے گا تو بھاگ جائے گا سسرا، کافی دن تک یاد رکھے گا کہ حیدر علی کے گھر میں گھسا تھا۔
عظمیٰ خوف و دہشت کے عالم میں گم کھڑی حیدر علی کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آج تنویر کے ستارے گردش میں تھے۔ وہ تو شکر ہے کہ حیدر علی ذرا دیر سے پہنچے، ورنہ اسے تنویر کے ساتھ دیکھتے تو دل میں کیا سوچتے۔ خدا کی پناہ، سینکڑوں وسوسے عظمیٰ کے دل میں اتر گئے۔ سوچنے والے کو کون روک سکتا ہے؟ منصور گھر پر نہیں تھا۔ اس کی نوجوان بیوی، جسے سبھی خوبصورت کہتے ہیں، مولسری کے درخت کے نیچے کسی ایسے آدمی سے ملاقات کر رہی ہے جس کی عمر بھی اس کی عمر سے مطابقت رکھتی ہے۔ تو حیدر علی تو باپ تھے، بھلا کسی سے کیا کہتے؟ لیکن گھر میں خالی وہی تو نہیں تھے، سرینا بھی تھی جو بہرحال ایک تیز چالاک عورت تھی۔ پاس پڑوس کے لوگ بھی تھے، کوئی بھی کسی غلط احساس کا شکار ہو سکتا تھا۔ وہ بوکھلا کر واپس اپنے کمرے میں گھس گئی اور بہت دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ اس کی بالکل ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ باہر جا کر تنویر کو دیکھے۔ زخمی ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی انتقامی موڈ میں ہو، لیکن آج بھی ساری رات اسے نیند نہیں آئی تھی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی اور وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ بس یوں ہی ایک خوف سا دل میں تھا۔ حیدر علی کی چھڑی کی مٹھ پر جو خون لگا ہوا تھا وہ معمولی نہیں تھا۔ پتہ نہیں تنویر کتنا زخمی ہوا ہو۔ وہ ہانپتی کانپتی راستہ عبور کر کے مولسری کے درخت تک پہنچ گئی اور ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی۔ تبھی اسے پھولوں کے کنج کے پاس 2 پاؤں نظر آئے اور اس کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ کیا تنویر ابھی تک یہیں بے ہوش پڑا ہوا ہے؟ خدا خدا کر کے اس نے ہمت کی اور اس جگہ پہنچ گئی۔ اس نے دیکھا کہ تنویر منہ کے بل زمین پر پڑا ہوا ہے اور اس کا سر اس بری طرح کچلا ہوا ہے جیسے اس پر کوئی ہتھوڑا مار دیا گیا ہے۔ عظمیٰ نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ اتنی زور کا چکر آیا تھا کہ نیچے گرتے گرتے بچی تھی۔ کوئی سہارا آس پاس نہیں تھا۔ وہ چکراتے ہوئے ذہن کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنے لگی اور پھر آہستہ آہستہ تنویر کی جانب بڑھی۔ تنویر کے قریب چھپ کر اس نے اس کا شانہ ہلانے کی کوشش کی اور ایک لمحے کے اندر اندر اسے احساس ہو گیا کہ تنویر زندہ نہیں ہے، وہ مر چکا تھا۔ عظمیٰ دم بخود رہ گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ موت اس کے باپ کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ حیدر علی نے بڑھاپے میں قتل کر دیا ہے۔ بے شک انہوں نے چھڑی اس لیے نہیں ماری ہوگی کہ تنویر کی موت واقع ہو جائے، لیکن انہیں لوہے کی مٹھ اور اپنی جسمانی قوت کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکا ہوگا، جس کے نتیجے میں تنویر کی موت واقع ہو گئی۔ میرے خدا، کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہوگا اب؟ اس گھر میں ایک قتل ہو گیا ہے، کوئی یقین نہیں کرے گا کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہے۔ بس یہی کہا جائے گا کہ بیٹی کے عاشق کو قتل کر دیا گیا۔